اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل ما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکز تصوف آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی مہرانی نئی دہلی سے تصوف کا یہ خادم صوفی غیاث الدین آپ کی علمانہ خدمت کے لیے پھر سے حاضر. آج کی ہماری بات چیت کا عنوان بڑا چھوٹا سا عنوان ہے. آج کا عنوان ہم مل کے ہی رکھ لیتے ہیں. آج کا عنوان ہم رکھتے ہیں رومی. رومی رومی. دراصل کچھ معاملہ ایسا ہے کہ ہزاروں اللہ کے ولی ایسے گزرے جن کا نام و نشان موجود نہیں ہے، جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا. اکثر سوچا جاتا ہے، تو غلام بھی سوچتا ہے کہ اگر ہمارے پیشوا ہمارے لیے کچھ ریاضت کے نسخے، کچھ باطنی علم کے اشارے نہیں چھوڑتے یا سبھی یاد الہی میں غرق ہو جاتے اور ہمارے لیے اپنے نقش قدم، علمانہ نقش قدم نہیں چھوڑتے، تو ہم کس طریقے سے کیسے راہ سلوک پوری کر پاتے؟ یا جو بھی ہم غلاموں کو، اہل تصوف کو جو بھی کیفیت یا جو بھی علم لدونی میں سے تبرک عطا ہوا ہے وہ کیسے ہوتا؟ تو کچھ ایسے بزرگ ہوئے جن کے بنا تصوف کا زندہ رہنا مشکل تھا، اور ان کو وہ ایک طریقے سے تصوف کی جو بلڈنگ ہے اس کے مینارے بھی ہیں اور اس کے پلر بھی ہیں، انہی کے اوپر حقیقی تصوف کی عمارت رکی ہوئی ہے. اور وہ 3 نام ہیں: رومی، سرکار جلال الدین رومی، سرکار شمس تبریز کے خلیفہ اول و مرید سرکار جلال الدین رومی. دوسرا نام ہے سنائی، حکیم سنائی. اور تیسرا نام ہے حجت الاسلام امام غزالی. یہ 3 کونے ہیں: رومی، سنائی، غزالی. تو آج ہم سرکار جلال الدین رومی کی مثنوی کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے. وہ مثنوی جس کو عارفوں نے، سالکوں نے فارسی زبان کا قرآن کہا، اہمیت دی، اتنی اہمیت دی. یہ ضرور ہے کہ ہم سرکار جلال الدین رومی کے لفظوں کو
سمجھ کر ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں اور علم تصوف سے مستفید ہوں. آمین. اب ہم بات چیت کرتے ہیں مثنوی کی. سرکار جلال الدین مثنوی کی جو مثنوی ہے اس کے 6 والیوم ہیں. یہ جو ہم کچھ پڑھیں گے یہ ہے مثنوی والیوم 2 ورقہ نمبر 224 پر سے ہے یہ. اور مرکز تصوف میں یہ 5/1/2012 کو تعلیم میں لکھی گئی تھی. اگرچہ تیری عقل عالم بالا کی طرف پرواز کرتی ہے، اگرچہ تیری عقل عالم بالا کی طرف پرواز کرتی ہے، اگرچہ حالانکہ تیری عقل اچھی عقل، بالا اونچائی کی طرف، عالم اوپر کا عالم کی طرف پرواز کرتی ہے. حالانکہ اے انسان تیری اچھی عقل عالم بالا اونچائی کے عالم جو ہے، جو عالم اسے عالم ملکوت کہو، پھر اس کے بعد عالم جبروت، عالم لاہوت، اگرچہ تیری عقل اس طرف اڑنے کی کوشش کرتی ہے، اڑتی ہے، تیری تقلید کا پرندہ نیچے کی طرف چکتا ہے، لیکن رسموں روایتوں کو جو چل رہا ہے بس دیکھ دیکھ کے وہی کرنے کا جو پرندہ ہے وہ نیچے کی طرف ہی چگتا ہے، اس کا دھیان نیچے کی طرف رہتا ہے. ان 2 لائنوں کا مقصد ہوا کہ تیری عقل تو اونچی اڑان، پاک اڑان، اچھی طرف پرواز کرتی ہے، لیکن تو جو یہ رسموں کو مانتا رہتا ہے یہ نیچے کی طرف تجھے جھکائے رکھتی ہے. تقلید علم ہی ہمارا ببال جان ہے. تقلیدی علم، اس کے بارے میں نہ جانے کیوں ایک آیت بہت ہی احترام سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. باری تعالیٰ اس وقت میں برکت دے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر قائم رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں تب بھی. یہ آیت ہے، ترجمہ ہے یہ لفظ با لفظ. اب اس آیت کو اس سے جوڑیے کہ ہم اکثر ہمارے یہاں دیکھا گیا میاں ہمارے تو دادا سے یہ چلا آ رہا ہے، پردادا سے یہ چلا آ رہا ہے، چاہے وہ قرآن سے ثابت ہو یا نہ ہو، رواج ہو بس رواج ہے. میاں ہمارے خاندان میں تو یہ چلتا ہے، ہمارے خاندان میں تو یہ چلتا ہے. وہ عمر دراز لوگ جو خود واقف نہیں ہیں وہ بس اپنی چلاتے رہتے ہیں. اور کمال کی بات ہے چلاتے قرآن کے نام سے ہیں یا اسلام کے نام سے ہیں. میاں کہاں لکھا ہے؟ نہیں ہم نے سنا ہے قرآن میں، پوچھو کہاں ہے، نہیں معلوم. بہرحال تقلیدی علم ہی ہمارا ببال جان ہے. ہماری جان کو ببال میں ڈالنے والی جو چیز ہے وہ رسمی رواجی ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر چلنے والا جو علم ہے وہی ہماری جان کو ببال پیدا کرتا ہے. وہ مانگی ہوئی چیز ہے اور ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے. ہم نے کسی دوسرے سے سیکھ لیا، دیکھ لیا، کہیں سن لیا، کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لیا، بس انسان کی سائیکلوجی کے اوپر گہرا وار کیا ہے سرکار جلال الدین رومی نے. کسی کو دیکھ لیا کہ وہ ایسے کر رہا ہے بس وہی کرنے لگے. دوسرے کی چیز ہے اور ہم مطمئن ہو گئے، بس اطمینان ہو گیا ہمیں
کہ یہ تو ہماری ملکیت ہے۔ اس لیے یہ غلام بار بار کہتا ہے کہ حق الیقین لانے کے لیے تجربہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس عقل سے بیگانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ جو عقل ہے جو تقلیدی علم کو، رسمی علم کو اپنا سمجھے بیٹھی ہے، اس عقل سے بیگانہ ہو جانا چاہیے، دیوانگی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ دیوانگی اختیار کر لینی چاہیے، یہ الفاظ اس مرید کے لیے بہت کام کے ہیں جو صرف نام کا مرید نہیں ہے، حقیقت میں معرفت الہی چاہتا ہے۔ اسے دیوانگی اختیار کر لینی چاہیے، چپ ہو جانا چاہیے اور تقلید اور رواجوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جس کو تو اپنا فائدہ سمجھتا ہے اس سے گریز کر۔ اے انسان، ظاہری طور پر تجھے دکھنے میں عام طور پہ جسے تو فائدہ سمجھتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، اس سے بچ، اس سے گریز کر، اور زہر پی لے، آب حیات کو بہا دے۔ یہاں مراد زہر پی کے جان دے دینے سے نہیں ہے، یہاں مراد زہر پینے سے کڑوا زندگی کی جو کڑواہٹ ہے اس کو قبول کر لے، اور زندگی کی جو مٹھاس ہے اس سے بچ۔ جو تیری تعریف کرے اسے برا بھلا کہے، جو تیری تعریف کرے اسے برا بھلا کہے۔ بیچ میں ایک لائن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے غلام، پیر و مرشد کا عطیہ ہے یہ، جو تمہاری تعریف کر رہا ہے اس سے ہوشیار رہو، وہ تمہارا فائدہ اٹھائے گا ضرور۔ وہ تعریف کر رہا ہی صرف فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ پیر و مرشد نے فرمایا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور سرکار جلال الدین رومی نے فرمایا، جو تیری تعریف کرے اسے برا بھلا کہہ، نفع اور سرمایہ، فائدہ اور جو بھی تیری جائیداد ہے، مفلسی کو قرض دے دے۔ نفع اور سرمایہ، مفلسی کو قرض دے دے، کیونکہ پھر کئی گنا لوٹ کے آئے گا۔ نفع اور سرمایہ، مفلسی کو قرض دے دے، امن کی جگہ چھوڑ خوف کی جگہ میں رہے۔ یہاں ہم رکیں گے تھوڑا سا۔ دکھ نکھارتا ہے، دکھ مانجتا ہے، دکھ طریقہ ہے ترقی کا۔ جب انسان دکھ میں رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، تو دراصل وہ اپنی قوت کا بہترین استعمال کرتا ہے۔ اس طرف اشارہ ہے، امن کی جگہ چھوڑ۔ اگر تجھے ہر طرف سے امن ہے، چین ہے، سکون ہے، تو وہ جگہ چھوڑ دے۔ خوف کی جگہ میں رہ، رسک لے، نو رسک نو گین، رسک لے، خطرہ اٹھا۔ عزت کو خیر باد کہہ دے اور کھلم کھلا رسوا بن۔ جسے تو عزت سمجھتا ہے، عزت کو خیر باد کہہ دے اور کھلم کھلا رسوا بن۔ جسے تو عزت سمجھتا ہے، میں عزت جسے سمجھتا ہوں، کیا وہ عزت ہے؟ حقیقت کی عزت وہ عزت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہمیں صحیح بندہ بنا کر پیش کرے، وہ تو عزت ہے میاں۔ ورنہ کاہے کی عزت؟
10 لوگ سلام کرنے لگے، ہمارے تکبر کو غذا مل گئی، باری تعالیٰ نے کچھ پیسہ دے دیا، حج کر لیا، اب لوگ حاجی جی پکارنے لگے تو ہمارا سینہ اور چوڑا ہونے لگا۔ یہ وقتی عزت ہے میاں، یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا قربانی کے مسئلے کو لے کے، قربانی کے بارے میں، کہ اللہ تک نہ تو ان کا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت، اللہ تک تو صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور باقی جگہ بھی اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ، پرہیزگاری، اعمال، نیک اعمال کی تعریف کی ہے۔ عزت کو خیر بات کہہ دے، یہ جو تو نقلی عزت سمجھ رہا ہے، نقلی چیزوں کو عزت سمجھ رہا ہے کہ میاں عزت بنتی ہے، تیرا پیمانہ ہی غلط ہو گیا ہے بھائی، پیمانہ ہی غلط ہو گیا ہے۔ جو چیز فائدے کی ہے اس کو تو ہم سمجھتے نہیں کہ فائدہ کس میں ہے، ہمیں تو بس صرف ایک چیز میں فائدہ نظر آتا ہے، دولت، اور یہ دولت جتنی تکلیف دیتی ہے میاں، اگر آدمی دانشور ہے، سمجھدار ہے، تو یہ دولت جتنی تکلیف دیتی ہے بس، لیکن انسان ہے پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا۔ عزت کو خیر بات کہہ دے اور کھلم کھلا رسوا بن، اللہ کی راہ میں رسوا بن جا، کوئی بات نہیں ہے، رسوا ہو جا، بدنام ہو جا۔ دنیا کا کیا ہے، دنیا تو کہتی رہتی ہے، دنیا کچھ بھی کہتی رہتی ہے، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ بہرحال سرکار جلال الدین رومی، مثنوی والیوم 2 پیج نمبر 224 کی کچھ لائنیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ لائنیں تصوف سے تعلق رکھتی ہیں، یہ الفاظ۔ گزارش ہے کہ انہیں بار بار سنا جائے، دہرایا جائے، چبایا جائے، کانوں کے اندر ان کو گھولا جائے۔ ان لفظوں میں ایک اثر ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک اثر ہے، اور یہ اس خادم کا تجربہ ہے کہ اثر ہے، بہت اثر ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم ان الفاظوں کو بار بار سنیں اور ان پر غور و فکر کریں۔ دوسری بات، ایک مشورہ یہ غلام مرکز تصوف سے دینا یہ چاہے گا کہ ہر مرید کے لیے چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو، اور ہر پیر کے لیے میاں وہ چاہے کسی بھی مقام پر ہو، ہر مرید اور ہر پیر، ہر خلیفہ کے لیے مثنوی سرکار جلال الدین رومی کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے، پڑھنے والے کی ہی روحانی ترقی اور فائدے کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس خادم کو اتنا وقت دیا، سن لیا، ورنہ میاں آج کل سننے والے بھی کہاں ملتے ہیں۔ آپ سن لیتے ہو تو یہ غلام کہہ دیتا ہے، ورنہ آج کل حقیقت کون پسند کرتا ہے۔ اندھا اندھے ٹھیلیا دونوں کو پڑنت، اندھے اندھوں کو راستہ دکھا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال باری تعالیٰ ہم کو آسانی عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔